12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے نئے نصاب کی کتاب سے بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب اس نظم کا مطالعہ کیے۔ یہ نظم دراصل مثنوی ہے۔ مثنوی عربی لفظ ہے، اس کا مصدر مثنیٰ جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں۔ اس مسلسل نظم کو مثنوی کہتے ہیں جس کے ہر شعر میں دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں۔ پوری نظم کا وزن ایک ہوتا ہے، شعروں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ ہر شعر میں قافیہ بدلنے کی وجہ سے مثنوی نگار کو یہ سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اشعار کہہ سکے۔ مثنوی کی شکل میں جو ضخیم داستانیں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مثنوی نگار ایک طرح کے قافیوں کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اس نظم کا پس منظر عزیز طلباء و طالبات کچھ اس طرح ہے۔ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند میں شہر کنچن پٹن کا تذکرہ آیا ہے۔ شاعر نے اس سونے کے شہر کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بھی نامور، بااخلاق اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ مثنوی میں شام اور رات کے ہونے کے مناظر بڑے خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ ابن نشاطی اس نظم میں کہتے ہیں کہ مشرق کی جانب ایک شہر کنچن پٹن تھا جو صرف نام کا سونے کا شہر نہیں بلکہ وہاں سونا ہی سونا تھا۔ محلوں اور گھروں کے در و دیوار سونے کے تھے، درختوں زمین بھی سونے کے تھے۔ بہرحال کسی نے ایسا نایاب شہر کہیں اور مشکل سے دیکھا ہوگا۔ اس شہر کی آب و ہوا کی تاثیر بھی عجب ہے کہ ہر وقت ہر موسم میں درختوں پودوں میں نشوونما جاری رہتی تھی اور ماحول سدا بہار ہوتا تھا۔ وہاں کے لوگ ہمیشہ خوشحال اور مطمئن رہتے تھے۔ ہر طرح راحت تھی، غم برائے نام بھی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ کنچن پٹن کا بادشاہ خوبیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بڑا نامور تھا۔ حکمرانوں میں سردار تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ حکمراں اس کی طاعت گزار تھے اور اس کے قابو میں تھے۔ وہ بڑا سخی اور نہایت فیاض تھا۔ مصیبت زدہ پریشان حال لوگ اس کے در پہ آتے اور اپنا دامن مراد بھر کر لے جاتے۔ بادشاہ انصاف پسند بھی تھا۔ سلطنت میں کہیں بھی ظلم ناانصافی کی کوئی بات سنائی نہیں دیتی تھی۔ بحر و بر سب اس کی حکمرانی میں تھے، اس کے حکم کے پابند تھے۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا، شام ہوئی اور پھر رات کے اندھیرے پر چاند نے اپنی چاندنی کا خلاب چڑھا دیا تھا۔ دنیا والوں کی طرح بادشاہ بھی بستر پر آرام کرنے لگا۔ اس کی آنکھ اٹھ گئی۔ خواب میں ایک دور اندیش عاقل درویش نہایت اداس حالت میں دیکھا۔ اگلے دن نیند سے بیدار ہوا تو اسے رات میں دیکھے گئے خواب کی یاد آئی۔ پریشان ہوا، لیکن خوابوں کے حقیقی وغیر حقیقی دونوں قسم کے ہونے کی بات سے خود ہی تسلی پانے کی کوشش کرتا رہا۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا آخری چند اشعار رہ گئے ہیں جس کی تشریح آپ کو سمجھانا ہے۔ خریفہ 17 سے 19 نمبر تک جو اشعار ہیں ان کی تشریح دیکھیں گے۔ خریفاں پک جو کملاویں مہوں بن، کرے تاکید بادل کو اسی چھن، چرا لیوے کدیں جو دھرت میں نیر، دھرت کو کھود کاڑے نیر کو بیر، جگت تھا باغ شے جو باغباں تھا، ہمیشہ تازہ اس سو تب جہاں تھا۔ نظم میں ایک جگہ بیان ہوا ہے کہ بادشاہ کا اس روئے زمین پر کوئی ثانی نہیں، کہ بحر و بر سب اس کے حکم میں تھے، یعنی اس کے حکم کے پابند تھے۔ بادشاہ کی صفت و قابلیت کو شاعر نے یہاں مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے، تاکہ کہتا ہے کہ اگر بارش نہ ہونے کے سبب قریب کی فصل مرجھانے پر آ جاتی تو بادشاہ اسی وقت بادلوں کو برسنے کا حکم سختی سے دیتا۔ اگر کوئی پانی چرا کر زمین کی تہوں میں چھپا رکھتا تو بادشاہ زمین کھود کر پانی کو پھر سے اوپر لے آتا، یعنی اسے اس ٹھکانے کا پتہ چل جاتا۔ شاعر نے دنیا کو باغ کہہ کر بادشاہ کو باغباں قرار دیا، کیونکہ اس کا کردار باغ کے اس مالی کی طرح ہے
جو اپنی مسلسل کوشش سے باغ کو خزاں کے اثرات سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے کہ باغ کسی بھی صورت میں سوکھ کر ٹوٹ کر اجڑنے نہیں پاتا، بلکہ ہر وقت سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ بادشاہ بھی دنیا کو شاد و آباد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، اس مثنوی کے 20 سے 23 اشعار کی تشریح دیکھیں گے ہم۔ دیونہارا قبر اس نو عنبر کا، قطع ہے بات سورج ہور چندر کا، بلندی سٹ سورج پکڑیا چپستی، کیا مغرب کی جا معبد میں بستی، مشل چاند کا وے بھار آیا، مسلن جگ پچندنی کا بچھایا، جو مغرب کی نشانیاں مک دکھائے، سو عالم نین کے سجدے میں آئے۔ عزیز طلبہ، ان اشعار کی تشریح دیکھیے۔ یہاں شاعر اپنے آپ کو نواں آسمان، نومبر کی خبر دینے والا کہہ کر کچھ باتیں سورج اور چاند سے متعلق بیان کرتا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے اور چاند کے طلوع ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے، یا یہ کہیں کہ اس نے دن کے خاتمے پر شام اور پھر رات ہونے کا منظر بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ کہتا ہے بلندی پر براجمان سورج جب بستی پر آیا، غروب ہونا تو مغرب سمت کے معبد عبادت گاہ میں جا کر پناہ گزی ہو گیا، یعنی غروب ہو گیا۔ تب چاند مشعل لے کر باہر آیا، یعنی طلوع ہوا اور دنیا پر چاندنی کا مسلح بچھا دیا۔ چاندنی ہر طرف پھیل گئی اور مغرب کے آسمان پر پہلے تو شفق پھیلی اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی اور رات ہونے کا اشارہ ہو گیا تو دنیا سونے کی تیاری کرنے لگی۔ عزیز طلبہ، اس مثنوی کے آخری 24 تا 28 شعر کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تشریح دیکھیں گے۔ 24واں شعر ہے: ہوا حاصل جو راحت کا فراغت، بچھانے پر کیا شے استراحت، سو دیکھا خواب میں درویش کو ایک، دنیا کی عاقبت اندیش کو ایک، ہوا ایک بارگی وہ شاہ بیدار، ہوا تو خواب کی مستی سے ہوشیار۔ اگرچہ بہت کچھ دستے ہیں خواب، اگرچہ بہت خوب دستے ہیں خواب، ولے دیکھے ہیں تیوں کم پائے ہے لاب۔ فامہ خواب جو دیکھے ہیں رات، کدیں سچ بھی ہوا ہے بعض اوقات۔ ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح ہیں: بادشاہ کو کو بھی مصروفیت سے نجات ملی۔ وہ بستر بچھونے پر آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، تو خواب میں عاقبت اندیش وہ عاقل درویش کو نہایت اداس حالت میں دیکھا۔ اگلے دن جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب کی یاد آئی، خواب کی کیفیت سے پریشان ہوا، لیکن یہ کہہ کر خود کو اطمینان و تسلی دینے لگا کہ خواب میں تو بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ عین اس کے مطابق ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ خواب میں جو کچھ دیکھے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ بس اس نے رات خواب میں جو کچھ دیکھا بعض اوقات سچ بھی ہو جاتا ہے۔ بیچ کا دبایا